ناظرین، 1956 میں جب پاکستان میں صدر کا عہدہ تخلیق ہوا تو پاکستان کے آخری گورنر سکندر مرزا 23 مارچ 1956 کو پاکستان کے پہلے صدر منتخب ہوئے۔ سکندر مرزا میر جعفر کے پڑپوتے تھے اور ان کے پردادا میر جعفر نے نواب سراج الدولہ سے غداری کر کے انگریزوں کی جیت کا راستہ ہموار کیا تھا۔ سکندر مرزا افسر شاہی اور فوج کی پروردہ شخصیت تھے، اس لیے ملک کو جمہوریت سے آمریت کی طرف دھکیلنے میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کی کوشش تھی کہ وہ صدر کے عہدے پر ہمیشہ فائز رہیں، اس لیے انہوں نے سیاستدانوں کا ایسا گروہ تیار کیا جس نے سازشوں کے تانے بانے تیار کیے۔ سکندر مرزا کے اشاروں پر حکومتیں بنتی اور ٹوٹتی رہیں، لیکن ان کے اقتدار کو بھی آگ لگی گھر کے چراغ سے، اور ان کے اپنے ہی یار فیلڈ مارشل ایوب خان نے انہیں ملک سے جلا وطن کر دیا۔ واضح رہے اسی سکندر مرزا نے ایوب خان کو اس سے قبل چیف مارشل لا کے عہدے تک پہنچایا تھا۔ خیر بغاوت کے ذریعے جنرل ایوب خان ملک پر قابض ہو گئے اور 27 اکتوبر 1958 کو پاکستان کے پہلے ڈکٹیٹر پریزیڈنٹ بن گئے۔ لیکن 1965 کی پاک بھارت جنگ میں قیادت کرنے والے ڈکٹیٹر 1969 کو اپوزیشن اور عوام کے دباؤ پر اپنے عہدے سے مستعفی ہوئے۔ اگر پس منظر میں جائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ صدر سکندر مرزا سے اختلافات کی بنیاد پر مرزا صاحب سے ایوب خان کے اختلافات بڑھتے گئے اور بالآخر ایوب خان نے پاکستان کی صدارت سنبھال لی اور سکندر مرزا کو گھر بھیج دیا۔ قوم نے صدر ایوب خان کو خوش آمدید کہا کیونکہ پاکستانی عوام اس دور میں غیر مستحکم جمہوریت سے بیزار ہو چکے تھے۔ جلد ہی ایوب خان نے ہلال پاکستان اور فیلڈ مارشل کے خطابات حاصل کر لیے۔ ایوب خان نے 1961 میں آئین بنوایا جو صدارتی طرز کا تھا اور پہلی دفعہ تحریری حالت میں تھا۔ اسی آئین کے نتیجے میں 1962 میں عام انتخابات ہوئے۔ ان انتخابات میں صدر ایوب خان کے مد مقابل سب سے اہم حریف مادر ملت فاطمہ جناح تھی، جو قائد اعظم کی بے پناہ مقبولیت کے باوجود ہار گئیں۔ یہی وجہ ان انتخابات کو مشکوک بناتی ہے۔ 1965 کی جنگ کے بعد طلبہ نے معاہدہ تاشقند کے خلاف تحریک کا آغاز کیا، جو بعد ازاں شدت اختیار کر گئی اور رفتہ رفتہ ایوب خان کے خلاف ایک قوت کی شکل اختیار کر گئی۔ وزارت خارجہ کا قلمدان چھن جانے کے بعد بھٹو نے پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی اور عوام میں موجود ایوب مخالف جذبات کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ 1966 میں مشرقی پاکستان کی سیاسی جماعت عوامی لیگ سے تعلق رکھنے والے شیخ مجیب الرحمان نے 6 نکات پر مشتمل مطالبات پیش کر دیے۔ ان نکات کو مغربی پاکستان میں سیاسی اور عوامی دونوں سطحوں پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور علیحدگی پسندی کے مترادف قرار دیا گیا۔ اس کے بعد شیخ مجیب الرحمان کو گرفتار کر لیا، جبکہ مغربی پاکستان میں ایوب خان کے خلاف تحریک زور پکڑتی گئی اور امن عامہ کی صورتحال خراب سے خراب تر ہوتی چلی گئی۔ نومبر 1968 میں مخالف جماعتوں کے متحدہ محاذ نے ملک میں بحالی جمہوریت کی تحریک چلائی، جس نے بعد ازاں خونریز ہنگاموں کی شکل اختیار کر لی۔ مارچ 1969 تک حکومت پر ایوب خان کی گرفت بہت کمزور ہو چکی تھی اور 23 مارچ 1969 کو یحییٰ خان نے ایوب خان کی حکومت کا تختہ الٹنے کی تیاریوں کو حتمی شکل دی اور کور کمانڈروں کو ضروری ہدایات دیں۔ 25 مارچ 1969 کو ایوب خان نے قوم سے خطاب میں اقتدار سے الگ ہونے کا اعلان کر دیا، جس کے بعد یحییٰ خان نے باقاعدہ مارشل لا نافذ کرنے کا اعلان کر دیا اور اگلے سال عام الیکشنز کا اعلان بھی کیا۔ 25 مارچ 1969 سے 20 دسمبر 1971 تک ملک کے تیسرے صدر اور دوسرے آمر بننے والے یحییٰ خان نے 1971 کی جنگ میں بھارت سے شکست کھائی اور مستعفی ہو گئے۔ 1973 میں آئین کے تحت جب پاکستان پارلیمانی جمہوریت کی طرف گامزن ہوا تو 20 دسمبر 1971 کو پاکستان کے چوتھے صدر کی حیثیت سے عہدہ سنبھالنے والے ذوالفقار علی بھٹو نے وزیر اعظم بننے کے لیے 13 اگست 1973 کو صدارت سے استعفیٰ دے دیا، جس کے بعد 14 اگست 1973 کو فضل الہی چودھری پاکستان کے 5ویں صدر بنا دیے گئے۔ فضل الہی چودھری 1933 میں گجرات ڈسٹرکٹ بورڈ کے رکن رہے اور بعد ازاں 1965 میں ڈپٹی اسپیکر بنے اور 1971 میں قومی اسمبلی کے اسپیکر منتخب ہوئے۔ 1973 میں وہ پاکستان کے پہلے صدر منتخب ہوئے۔ وہ ستمبر 1978 تک ملک کے صدر رہے اور جنرل ضیاء الحق کی طرف سے اقتدار پر قبضے کے بعد مستعفی ہو گئے، لیکن بدقسمتی سے ایک بار پھر جنرل ضیاء الحق نے بغاوت کر دی اور یوں 16 ستمبر 1978 کو صدر پاکستان کی کرسی فضل الہی چودھری سے جنرل ضیاء الحق کے اختیار میں آ گئی۔ جنرل ضیاء الحق ملک کے وہ تیسرے ڈکٹیٹر تھے جو مارشل لا کے ذریعے چھٹے صدر پاکستان بننے میں کامیاب ہوئے۔
مسلسل 9 سال تک بطور ڈکٹیٹر پاکستانی اقتدار پر قابض رہنے والے جنرل ضیاء الحق آخرکار 1988 میں ایک طیارہ حادثے کے نتیجے میں جاں بحق ہوئے۔ تاہم اس دوران غلام اسحاق خان کو 7واں صدر بنایا گیا، لیکن انہوں نے نواز شریف کی منتخب حکومت کے خلاف 1993 میں کارروائی کی، لیکن عدالت عظمیٰ نے روک دیا۔ فوجی دباؤ پر نواز شریف سے ایک معاہدے کے تحت 18 جولائی 1993 کو وہ مستعفی ہو گئے۔ صدر غلام اسحاق خان کو 8ویں آئینی ترمیم کی شق 58(2)(b) کے تحت منتخب پارلیمنٹ اور حکومت کو برطرف کرنے کے ساتھ ساتھ عدلیہ کے جج اور مسلح افواج کے سربراہان کی تقرری کا اختیار بھی حاصل تھا، لیکن ان کی نہ تو بے نظیر بھٹو سے اور نہ ہی بعد میں نواز شریف حکومت سے نبھ سکی، اور اگست 1990 میں بے نظیر حکومت اور اپریل 1993 میں نواز شریف حکومت 58(2)(b) کا شکار ہوئی۔ 18 جولائی 1993 سے 14 نومبر 1993 تک وسیم سجاد پاکستان کے نگران صدر رہے، جس کے بعد 14 نومبر 1993 کو فاروق لغاری نے ملک کے 8ویں صدر کی حیثیت سے حلف اٹھایا، مگر ان کے نواز شریف سے شدید اختلافات کے باعث فوج کے دباؤ پر 2 دسمبر 1997 کو حکومت سے علیحدہ ہوئے۔ سردار فاروق احمد لغاری نے صدر پاکستان کا منصب چھوڑنے کے کچھ عرصے بعد اپنی نئی سیاسی جماعت کی بنیاد بھی رکھی، اور اس نئی جماعت کا نام ملت پارٹی رکھا گیا۔ اس میں پیپلز پارٹی کے ناراض رہنماؤں اور کارکنوں نے شمولیت اختیار کی۔ جنرل پرویز مشرف کے دور میں انہوں نے اپنی جماعت کو اس وقت کی حکمران جماعت مسلم لیگ کاف میں ضم کر دیا۔ اس دوران وسیم سجاد پاکستان کے نگران صدر رہے۔ 1 جنوری 1998 کو مسلم لیگ نون کی جانب سے رفیق تارڑ نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نئے صدر کی حیثیت سے حلف لیا، مگر بدقسمتی سے ایک بار پھر فوجی بغاوت ہوئی اور نواز شریف کے منتخب کردہ آرمی چیف جنرل پرویز مشرف نے نواز حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ جنرل پرویز مشرف ملک کے تیسرے آمر جبکہ 10ویں صدر بن گئے۔ وہ مسلسل 8 سال اسلامی جمہوریہ پاکستان کے حکمران رہے، لیکن 2008 میں انہوں نے استعفیٰ دے دیا، جس کے بعد میاں محمد سومرو کو نگران صدر بنایا گیا۔ لیکن بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد پیپلز پارٹی الیکشن جیت کر اقتدار میں آئی۔ بے نظیر کے خامد آصف علی زرداری نے 11ویں صدر کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ ان کے دور میں 18ویں ترمیم منظور ہوئی، جس کے تحت صدر کے اختیارات کم کر دیے گئے اور وزیر اعظم کو طاقتور بنایا گیا۔ 5 سال حکومت کرنے والی جماعت پیپلز پارٹی 2013 کے عام انتخابات میں نون لیگ سے شکست کھا گئی، اور مسلم لیگ نون نے اقتدار میں آ کر 9 ستمبر 2013 کو ممنون حسین کو پاکستانی تاریخ کا 12واں صدر پاکستان منتخب کروایا۔ 2018 میں پی ٹی آئی نے حکومت بنائی تو ڈاکٹر عارف علوی کو صدر منتخب کرایا گیا، مگر اب ان کی مدت ختم ہونے پر ایک بار پھر پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری کو ملک کا 14واں صدر منتخب کروایا گیا ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔